بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اللہ تعالیٰ سے رحم کی دعا کریں کیونکہ پورے ورلڈ میں آئندہ چند گھنٹوں یا دنوں کے دوران شاید سب سے خونخوار، سب سے بڑا میسو سٹرائک اور سب سے بڑی تباہی پورے خطے میں دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ ہوا یہ ہے کہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ وائٹ ہاؤس وار کیبنٹ کی میٹنگ کے مناظر پوری دنیا کے سامنے آئے ہیں۔ وہاں ہونے والی گفتگو میں بتایا جا رہا ہے کہ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ وہ اگلے چند گھنٹوں میں ایک انتہائی خطرناک حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ اس حملے کا بنیادی ہدف ایران کا انرجی انفراسٹرکچر ہوگا۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پورے تہران کی بجلی منقطع کرنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے تاکہ شہر مکمل اندھیرے میں ڈوب جائے اور عام شہری بھی بجلی سے محروم ہو جائیں۔ ادھر ایران نے بھی فوری ردعمل دیتے ہوئے اعلان کیا کہ اگر اس پر حملہ کیا گیا تو وہ نام لے کر مختلف ممالک کی اہم اہداف کو نشانہ بنائے گا۔ ایران کے مطابق بجلی کے نظام، پل، گیس سپلائی، آئل ریفائنریز اور دیگر اہم تنصیبات کو ہدف بنایا جا سکتا ہے۔ یعنی آئندہ چند گھنٹوں یا دنوں میں پورا خطہ شدید بحران کی طرف جا سکتا ہے۔ اگر تہران کی بجلی منقطع ہو گئی تو اس کے اثرات صرف ایران تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ پورا خطہ متاثر ہو سکتا ہے، کیونکہ اب جنگ کا رخ براہ راست انفراسٹرکچر کی طرف موڑ دیا گیا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کسی بھی بڑے شہر میں اگر بجلی ختم ہو جائے تو زندگی کا پورا نظام مفلوج ہو جاتا ہے۔ تہران جیسے شہر میں بلند و بالا عمارتیں، پانی کی فراہمی، اسپتال، مواصلاتی نظام اور روزمرہ زندگی کا ہر شعبہ بجلی پر انحصار کرتا ہے۔ بجلی کے بغیر نہ پانی پہنچ سکتا ہے، نہ خوراک کی سپلائی برقرار رہ سکتی ہے اور نہ ہی معمولات زندگی چل سکتے ہیں۔ اگر ایک مرتبہ یہ نظام تباہ ہو گیا تو اس سے دوبارہ بحال ہونے میں برسوں لگ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ حملہ صرف فوجی نہیں بلکہ انسانی بحران بھی پیدا کر سکتا ہے۔ دوسری طرف قطر کے LNG پروجیکٹس کے حوالے سے بھی خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق اگر بڑے پاور پلانٹس یا دیگر تنصیبات تباہ ہو گئیں تو انہیں مکمل طور پر بحال کرنے میں 1 سال یا اس سے بھی زیادہ وقت لگ سکتا ہے۔ امریکہ کی جانب سے ایران کو آخری موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ سرنڈر کر دے، لیکن ایران نے واضح جواب دیا کہ سرنڈر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایران کا کہنا ہے کہ اگر اس پر حملہ ہوا تو وہ اسرائیل، امریکہ اور خطے کے دیگر اہم اہداف کو جواب دے گا۔ اسی دوران اطلاعات یہ بھی ہیں کہ امریکہ عراق سے مرحلہ وار اپنی موجودگی کم کر رہا ہے اور اربیل سمیت مختلف مقامات سے پیٹریاٹ ایئر ڈیفنس سسٹم واپس لے جا رہا ہے۔ اگلے مرحلے میں ایران کو لینڈ بلاک کے ذریعے مزید دباؤ میں لانے کا منصوبہ تیار کیا جا رہا ہے تاکہ اس کی زمینی اور بحری سپلائی محدود کی جا سکے۔ ادھر سعودی عرب کے وزیر دفاع نے محمد بن سلمان کی ہدایت پر ٹرمپ سے رابطہ کیا اور کہا کہ ایران کے ساتھ کشیدگی مزید نہ بڑھائی جائے کیونکہ اس کے نتائج پورے خطے کے لیے انتہائی خطرناک ہوں گے۔ امریکی اڈوں پر نصب پیٹریاٹ میزائل ڈیفنس سسٹم اب امریکہ کے لیے ایک نئی مشکل بنتے جا رہے ہیں۔ اگر یہ مسلسل انٹرسپٹر میزائل فائر کریں تو جنگ انتہائی مہنگی ہو جائے گی، جبکہ اگر فائر نہ کریں تو خود یہ دفاعی نظام نشانہ بن سکتے ہیں۔ ادھر ایران کا کہنا ہے کہ امریکہ نے پہلے بھی مختلف گروہوں کو یقین دلایا لیکن بعد میں انہیں تنہا چھوڑ دیا۔ اب عراق میں بھی امریکہ اپنی موجودگی کم کر رہا ہے اور دفاعی نظام واپس لے جا رہا ہے، جس سے مقامی اتحادی زیادہ خطرے میں آ سکتے ہیں۔ ترکی کے لیے بھی اس صورتحال میں بعض تصویراتی فوائد کی بات کی جا رہی ہے۔
کیونکہ عراق اور شام میں کرد گروہوں کی سرگرمیاں اس کے لیے ایک اہم مسئلہ رہی ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو مستقبل میں کویت سمیت دیگر ممالک میں موجود امریکی اڈوں پر بھی دباؤ بڑھ سکتا ہے۔ ایرانی اسپیکر کا کہنا ہے کہ ایران جنگ میں اپنی کامیابی کا دعویٰ کرتا ہے اور اب صرف سیاسی و سفارتی مراحل باقی ہیں، جبکہ امریکہ بھی اپنی کامیابی کا دعویٰ کر رہا ہے۔ ایران نے واضح کیا ہے کہ اگر امریکہ نے دوبارہ کسی غلط اندازے کی بنیاد پر حملہ کیا تو اس کے نتائج پہلے سے کہیں زیادہ شدید ہوں گے۔ ایران نے ان ممالک کو بھی خبردار کیا ہے جو امریکہ کو اپنے اڈے فراہم کرتے ہیں کہ اگر وہ اپنی سلامتی چاہتے ہیں تو امریکہ کو اپنے علاقوں سے نکال دیں۔ ادھر اطلاعات ہیں کہ امریکہ نے ایران پر نئے فوجی حملے کی تیاری کی منظوری دے دی ہے۔ اسرائیل کی جانب سے بھی زور دیا جا رہا ہے کہ ایران کے انرجی انفراسٹرکچر یعنی بجلی، گیس اور پانی کے نظام کو نشانہ بنایا جائے تاکہ ایران پر زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالا جا سکے۔ ٹرمپ کا موقف یہ ہے کہ ایران پر ایسا شدید فوجی دباؤ ڈالا جائے کہ وہ سرنڈر پر مجبور ہو جائے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا قومیں اس طرح سرنڈر کرتی ہیں؟ کیا امریکہ افغانستان یا ویتنام میں اپنے مقاصد حاصل کر سکا؟ ایران کی ہزاروں سال پرانی تاریخ میں مشکلات ضرور آئیں، مگر سرنڈر اس کی تاریخ کا حصہ نہیں رہا۔ آج خود ٹرمپ بھی یہ اعتراف کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ ایران کو سرنڈر کرانا آسان نہیں، اور یہی اس پورے بحران کا سب سے بڑا سوال بن چکا ہے۔ ناظرین، آپ کے خیال میں کیا واقعی ایران سرنڈر کر دے گا؟ اپنی رائے کامنٹ میں ضرور لکھیے۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت معتبر ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔